اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 پرانے ججوں کی طرف سے نئے تعینات ہونے والے قائم مقام اور امپورٹڈ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے ہاتھ سے لٹ چھین لی گئی ہے۔ اس لٹ کو ڈنگوری یعنی ڈانگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پنجابی میں اسے ٹمبا بھی کہتے ہیں۔ ان کو یہ ٹمبا، ڈنگوری، ڈانگ یا لٹ ججوں کو آگے لگانے کے لیے دیا گیا تھا، پرانے ججوں کو، جس سے جسٹس سرفراز ڈوگر سر دست محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان 3 ججز کے فیصلے پر عمل ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ جسٹس سرفراز کے ہاتھ میں ڈنگوری ٹمبا نہیں بلکہ ڈگڈگی ہوگی۔ جسٹس بابر ستار کی طرف سے رجسٹرار کو یہ بھی لکھا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جج صاحبان اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے آئے ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلچر بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ سرعام وکلاء اور سائلوں سے رشوت طلب کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا ایک جتھا جسٹس سرفراز ڈوگر کو اکثریت دلانے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ان کو بھی ٹربیونل کی طرف سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ یہ 3 جج صاحبان کون ہیں اور انہوں نے کیا فیصلہ سنایا ہے، یہ سب تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے درمیان کشیدگی جمعہ کے روز اس وقت شدت اختیار کر گئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ ٹربیونل کے 3 ارکان، جنہیں رواں ماہ کے اوائل میں ٹربیونل کی تشکیل نو کے وقت تبدیل کر دیا گیا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ نہ تو قائم مقام چیف جسٹس اور نہ ہی صدر کو قانونی جواز کے بغیر ٹربیونل کو تحلیل کرنے کا یا دوبارہ تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ بات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد شبیر کی جوڈیشل سروس اپیل میں بدھ کے روز جاری ہونے والے فیصلے میں سامنے آئی۔ AD&SJ محمد شبیر نے جج شاہ رخ ارجمند کے اسلام آباد میں سینئر سول جج کے طور پر ابتدائی تقرر اور تقرری اور بعد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ٹربیونل نے AD&SJ محمد شبیر کی اپیل پر سماعت کی جب صدر آصف علی زرداری کی جانب سے 18 مارچ کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں ان کی جگہ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو مقرر کیا گیا۔ یہ 3 نئے جج تعینات کیے گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعہ کے روز جاری ہونے والے حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ حکم نامہ مخصوص حالات میں جاری کیا جا رہا ہے جس کے لیے کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ 3 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان کے ابتدائی تقرر کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان کو اس سال کے اوائل میں جوڈیشل کمشنر پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترقی دی تھی۔ اس کے علاوہ جج شاہ رخ ارجمند، D&SJ واجد علی، D&SJ ہمایوں دلاور، AD&SJ قدرت اللہ، SCJ عباس شاہ، احتشام علامہ خان اور انعام اللہ کی تقرریاں بھی کالعدم قرار دے دی گئیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کی روح کے مطابق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے قائم ماتحت عدلیہ میں مستقل عہدوں کو ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر بھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کہا گیا ہے کہ ماتحت عدلیہ میں خدمات انجام دینے والے تمام ارکان کو اس حکم نامے کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹربیونل کے ارکان نے 13 مارچ کو اپیل پر فیصلہ کیا تھا، لیکن بعد میں انہیں 17 مارچ کو زبانی ہدایت سے آگاہ کیا گیا جس میں انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ فیصلے کا اعلان نہ کریں کیونکہ ٹربیونل کو تحلیل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 18 مارچ کے نوٹیفیکیشن میں مبینہ طور پر قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مشورے پر ٹربیونل کی تشکیل نو کی گئی۔ تاہم 3 ججز نے اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار جب ٹربیونل ماتحت جوڈیشل سروس ٹربیونل ایکٹ 2016 کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے تو اسے قانونی جواز کے بغیر تحلیل یا اثر نو تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ایک کولیجیم ہے، اس لیے چیف جسٹس کے دفتر سے دیے گئے انتظامی اختیارات کو اتفاق رائے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔
چیف جسٹس کی جانب سے مقرر کردہ کمیٹی کا کوئی بھی فیصلہ جو قانون کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو قانون کی نظر میں پائیدار نہیں، جس میں ڈیپوٹیشن، انڈکشن یا پروموشن پر تقرری سے متعلق فیصلے بھی شامل ہیں، اور یہ ٹربیونل کی جانب سے غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ تینوں ججز نے کئی تنقیدی تبصرے بھی کیے۔ عدالت نے اسلام آباد کی عدلیہ میں ڈیپوٹیشن پر ججز کی تعیناتی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے 6 ماہ کے اندر ڈیپوٹیشن پر خدمات انجام دینے والے تمام ججز کی واپسی کا حکم دیا۔ تینوں ججز نے جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹربیونل کے ارکان کے طور پر تقرر کو غیر آئینی قرار دیا۔ ججز نے یہ بھی کہا کہ قائم مقام چیف جسٹس کو ٹربیونل کے کاموں میں مداخلت کرنے کا کوئی انتظامی اختیار نہیں، جبکہ اس طرح کے اقدامات آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہیں۔ اپنے فیصلے کے اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے ججز نے اپنے حکم پر عمل درآمد 30 دن کے لیے معطل کرنے کا حکم دیا تاکہ متاثرہ فریق سپریم کورٹ میں اپیل کر سکے۔ واضح رہے کہ یہ تینوں ججز ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کو چیلنج کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ساری صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ جسٹس سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کے بعد ہو رہا ہے۔ 3 ججز کی طرف سے دیا جانے والا یہ فیصلہ بظاہر بڑا دھانسو نظر آتا ہے، مگر جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح سے رجیم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس طرح سے جج کمپرومائز ہوتے ہیں، جس طرح سے عدلیہ تشکیل پا چکی ہے، سارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ بھی، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دھانسو فیصلہ کسی کی آنکھوں کے آنسو بن کر بہہ بھی سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرانے جج صاحبان اگر اسی طرح سے ڈٹے رہتے ہیں، اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں، تو واقعتاً جسٹس سرفراز ڈوگر جن کو امپورٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لے جایا گیا ہے، وہ ڈگڈگی قانون کی ڈگڈگی بجاتے ہی نظر آئیں گے۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اسے تماشا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری قسمت ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار آ گئی کہ عدلیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ تماشا نہیں بلکہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک المیہ ہے، عدلیہ کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے نظام کا، پاکستان کے سسٹم کا جنازہ ہے۔ اور جنازوں کے بارے میں بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ذرا دھوم اور دھج سے نکلے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔